حامدوں و مصلی اما بعد۔ بیان چل رہا ہے کہ نزول کے وقت حاضرین کا مجمع اور ان کی کیفیت کا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نازل ہوں گے اس وقت مسلمانوں کا مجمع حضرت امام مہدی کے پیچھے فجر کی نماز کے لیے صف لگا رہے ہوں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اس سلسلے میں اس کا کچھ حصہ تو پچھلے سبق میں گزر چکا ہے، بقیہ حصہ آج بیان کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث الحاوی کے حوالے سے بیان کروں گا اور بخاری و مسلم شریف سے ایک حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، اور اس وقت تمہارا امام تم ہی میں سے یعنی امت محمدی ہی میں سے ہوگا۔ بعض دیگر احادیث کے اندر تم ہی میں سے کی جو الفاظ ہیں ان کی صراحت موجود ہے کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے۔ آگے آ رہی ہے حدیث الحاوی کے حوالے سے روایات ہیں۔ الحاوی، یہ اس الحاوی سے بہت ساری کتابیں ہیں الحاوی کے نام سے، ان میں سے دو مشہور کتاب ہے، ایک ہے الحاوی فی الطب جس کو ابو بکر محمد بن زکریا انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر بیماریوں کا اور اس کے علاج وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور ایک ہے الحاوی للفتاوی، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ، علم تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، تصوف اور علم اعراب وغیرہ جتنے بھی اور بھی بہت سارے عنوانات ہیں جس کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جمع کیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الحاوی للفتاوی، اور کبھی کبھی اس کو الحاوی للسیوطی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ الحاوی کے نام سے بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو الحاوی للسیوطی یعنی الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 میں اخبار المہدی ابی نعیم کے حوالے سے ہے، جس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو نعیم کون ہے؟ یہ ابو نعیم یہ اصفہان کے رہنے والے ہیں، اور یہ بہت ہی علمی درجے والے شخصیت ہیں۔ ان کی بہت ساری تصنیفیں ہیں، کتابیں ہیں، جن میں سے ایک ہے الحلیۃ الاولیاء اور تاج المحدثین۔ ان دونوں کتابوں کی وجہ سے یہ مشہور ہے ابو نعیم۔ انہی کے حوالے سے اخبار المہدی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، تم امت محمدیہ میں سے بعض کے امیر ہیں جو اللہ کی طرف سے اس امت کا اعجاز ہے۔ اسی طرح الحاوی صفحہ نمبر 83 جلد نمبر 2 میں سنن ابی عمرو الدانی کے حوالے سے، جن کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت حق پر لڑتے رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام طلوع فجر کے وقت بیت المقدس میں نازل ہوں گے۔ وہ مہدی کے پاس اتریں گے، پس کہا جائے گا، یا نبی اللہ، آگے آ کر ہمیں نماز پڑھائیے۔
وہ فرمائیں گے اس امت کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں، لہٰذا تم بھی نماز پڑھا سکتے ہو اور تم ہی پڑھاؤ۔ اور ایک حدیث ہے جس کو سنن ابن ابی عمرو الدانی کے حوالے سے ہی صفحہ نمبر 81 میں الحاوی میں روایت کی گئی ہے، جس کے راوی ہیں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی مڑ کر دیکھیں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہو چکے ہوں گے، گویا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہو۔ پس مہدی کہیں گے آگے آ کر نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے، لہٰذا یہ نماز تم ہی پڑھاؤ۔ پس عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص یعنی مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو کہ میری اولاد میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی جو ہوں گے وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے چلی ہیں، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اولادوں میں سے ہوں گے۔ یہاں یہ بات آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا جائے گا حضرت امام مہدی کے ذریعے سے کہ آئیے آپ آ کر نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اقامت آپ کے لیے کہی جا چکی ہے تو نماز آپ ہی پڑھیں۔ علماء کرام نے فقہاء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی امام کے لیے اقامت کہی جا چکی ہے تو اب کوئی اگر کتنوں ہی بڑا علامۃ الدہر آ جائے یا کوئی بھی شیخ آ جائے یا کوئی بھی آ جائے تو اب امام کو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، جس امام کے لیے اقامت کہی جا چکی ہے وہی نماز پڑھائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے الحاوی صفحہ نمبر 78 جلد نمبر 2 نعیم بن حماد کے حوالے سے، جن کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد ہے کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے پاس نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کتاب الفتن کے حوالے سے ابو نعیم جن کو روایت کرتے ہیں، جن کو نقل کرتے ہیں، جن کے راوی ہیں جس حدیث کے حضرت ارطاح رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ارشاد منقول ہے کہ جس کے آخر میں ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ایک شخص مہدی ظاہر ہوگا جو نیک سیرت کا ہوگا اور کیسر و روم کے شہر قسطنطنیہ پر لشکر کشی کرے گا۔ قسطنطنیہ یہ استنبول کو کہا جاتا ہے، ترکی کا ایک شہر ہے، پچھلے سبق میں آ چکا ہے، ابھی پھر سے اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے آخری امیر ہوگا، اور پھر اسی کے زمانے میں دجال نکلے گا اور اسی کے زمانے میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ حضرت کعب احباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال بیت المقدس میں مومنین کا محاصرہ کرے گا، یعنی گھیراؤ کرے گا، جس سے وہ سخت بھوک کا شکار ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے وہ اپنی کمانوں کی تانت کھانے لگیں گے۔ پس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک ایک صبح کی تاریکی میں ایک آواز سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم سیر آدمی کی آواز ہے۔ پس وہ نظریں دوڑائیں گے تو اچانک ان کی نظر عیسیٰ ابن مریم پر پڑے گی۔ اس وقت نماز فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی، پس مسلمانوں کے امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آگے بڑھو، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز سب کو امام مہدی پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد کی نمازوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے۔ الحاوی صفحہ نمبر 84 جلد نمبر 2 کتاب الفتن ابو نعیم کے حوالے سے اس روایت کو بیان کی گئی ہے۔ کل کا سبق ہوگا انشاءاللہ تعالی نزول کے کتنے دن بعد تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر
زندہ رہیں گے، اور پھر قتل دجال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں دنیا میں اور کیا کیا کریں گے اور کس طرح سے زندگی بسر کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔